السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو دا نیو لیکچر آف پروگرامنگ فنڈامنٹلس۔ آج ہم جو ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے لوپس۔ ہمارے کنٹینٹس آج ہم دیکھ لیتے ہیں پہلے کہ کون کون سے ٹاپکس جو ہے وہ ہم ان لیکچرز میں کور کریں گے۔ انکریمنٹ ڈیکریمنٹ آپریٹر کے بارے میں پڑھیں گے، پوسٹ فکس اینڈ پری فکس کیا ہوتا ہے، لوپ سٹیٹمنٹس کیا ہوتی ہیں، پارٹس آف لوپس کیا ہوتے ہیں، ٹائپس پڑھیں گے، اور جمپ سٹیٹمنٹس کے بارے میں ہم جانیں گے انشاءاللہ۔ انکریمنٹ اینڈ ڈیکریمنٹ آپریٹرز کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ یہ کیا ہوتے ہیں جی۔ جب آپ کسی بھی ویلیو کے ساتھ پلس پلس لکھ دیتے ہیں، یعنی ڈبل پلس کا سائن آپ جو ہے وہ ٹائپ کرتے ہیں، یہ انکریمنٹ ہو جاتا ہے۔ فار ایگزامپل یہاں پہ آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے کہ ایک ویلیو یعنی VAL ویل نام کا ایک ویریبل ہے، اس کے ساتھ جو ہے یہ آپ کو پلس کا سائن، ڈبل پلس کا سائن نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور سیمی کولن کے بعد یہ ایک اسٹیٹمنٹ مکمل انہوں نے کی ہے جی کہ یہ جس طرح ویریبل لکھا گیا ہے انکریمنٹ اس میں جس طرح ہو رہا ہے یہ سیم ہے جو ہے وہ اس کی طرح ہے، ٹھیک ہے، یعنی VAL از اکول ٹو VAL پلس 1، ویلیو از اکول ٹو ویلیو پلس 1 اگر آپ کرتے ہیں، یا اس کے جگہ پہ آپ ویلیو پلس پلس لکھ دیتے ہیں تو یہ دونوں سیم ورکنگ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ ڈبل مائنس کا سائن یوز کرتے ہیں تو وہ ایک ویلیو ویریبل سے سبٹریکٹ کرے گا، ٹھیک ہے، یعنی ویلیو مائنس ہو رہی ہے، تو اب ویلیو مائنس مائنس جو ہے یہ سیم ایز ہے کس کے جی کہ ویلیو از اکول ٹو ویلیو مائنس 1 اگر ہم لکھ دیتے ہیں، یعنی اس طرح آپ لکھ دیں یا اس فارم میں لکھ دیں یہ سیم چیز ہے، لیکن زیادہ اس طرح ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اس سے ایک تو جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ چھوٹی ہو جاتی ہے، اور جو ہم کام اس بڑی اسٹیٹمنٹ کو لکھ کے کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمارا اسی سے ہو جاتا ہے، تو ہمیں اتنا لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، اور اس سے ہمارا کوڈ جو ہے وہ چھوٹا ہو جاتا ہے۔ اب انکریمنٹ اور ڈیکریمنٹ آپریٹر کو جب آپ نے یوز کرنا ہے تو آپ اس کو دو موڈز میں یوز کر سکتے ہیں، اس کو ہم پری فکس موڈ اینڈ پوسٹ فکس موڈ جو ہے وہ بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پری فکس جو ہوتا ہے پری پہلے یعنی بیفور، اور پوسٹ فکس ہوتا ہے جی آفٹر اے ویریبل، ٹھیک ہے، یعنی بعد میں۔ ابھی ہم اس کی جو ہے وہ ڈفرینس کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ جی آخر کس طرح ہم پری فکس اور پوسٹ فکس موڈ کو یوز کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کوئی بھی ویلیو جو ہے ویریبل جو ہے اس سے پہلے ڈبل پلس کا سائن یعنی انکریمنٹ، اور اگر ڈبل مائنس کا سائن یعنی ڈیکریمنٹ، انکریمنٹ اور ڈیکریمنٹ ویریبل جو ہے یہ یہاں پہ آپ کو لکھا نظر آ رہا ہے، اگر آپ اس طرح لکھتے ہیں تو یہ آپ کو ویریبل میں انکریمنٹ کرے گا، یہ ڈیکریمنٹ کر رہا ہے، دین ریٹرن نیو ویلیو آف دا ویریبل۔ پہلے کیا ہو جائے گا کہ انکریمنٹ ہو جائے گا یا ڈیکریمنٹ ہو جائے گا ویلیو میں، پھر اس کی ویلیو جو ہے وہ ویریبل کو دوبارہ ریٹرن ہوگی، یعنی نیو ویلیو ریٹرن ہوگی۔ یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے اٹ از دس ریٹرن نیو ویلیو آف دا ویریبل دیٹ از یوزڈ ان اینی ادر آپریشنز ود ان دا سیم اسٹیٹ۔ تو پہلے انکریمنٹ یا ڈیکریمنٹ ہو جائے گا ویلیو میں، پھر وہ ویلیو جو ہے وہ اسائن ہو جائے گی، ریٹرن ہو جائے گی، اور پھر ہم اس کو کسی بھی دوسرے آپریشن میں یوز کر سکتے ہیں اسی اسٹیٹمنٹ کے اندر ود ان دا سیم اسٹیٹمنٹ۔ ایگزامپل میں دیکھتے ہیں اس کو۔ انٹیجر ٹائپ کا ایک ایکس ویریبل اور ایک وائی ویریبل، دونوں کی ویلیو شروع میں 1 رکھی گئی، اس کے بعد ایکس از اکول ٹو پلس پلس وائی لکھا گیا۔ اب کیا ہوگا کہ وائی جو ہے وہ انکریمنٹ ہوگا، وائی میں انکریمنٹ ہو جائے گا، تو وائی کی ویلیو پہلے 1 تھی تو وہ 2 ہو جائے گی، پھر 2 جو ہے وہ ایکس کو اسائن ہو جائے گا۔ یہی ادھر کومنٹ میں لکھا گیا ہے کہ وائی از انکریمنٹڈ ٹو 2 دین 2 از اسائن ٹو
ایکس. کیونکہ ہم پری فکس پڑھ رہے ہیں تو پہلے انکریمنٹ ہوگا پھر وہ ویلیو جو ہے وہ اسائن ہوگی، ریٹرن ہوگی. جب ہم سی آؤٹ کریں گے، سی آؤٹ ایکس ویریبل لکھا گیا، اس کے بعد یہ ڈبل کوٹیشن لکھی ہوئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جی ہم اسپیس کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اس کے بعد وائی ویریبل کو لکھا گیا ہے، تو یہ ڈسپلے کیا کرے گا 2 اور 2، یعنی ایکس کی ویلیو بھی 2 ہوگی اور وائی کی ویلیو بھی 2 ہو جائے گی. اب یہی سیم تھنگ جو ہوگی یہ ڈیکریمنٹ کے لیے یوز ہوگی، یعنی ایکس کی ویلیو پہلے 1 تھی، ٹھیک ہے، وائی کی ویلیو بھی 1 تھی. اب مائنس مائنس وائی لکھا گیا، یعنی پہلے ڈیکریمنٹ ہوگا پھر ویلیو ریٹرن ہوگی. تو اگر وائی جو ہے سوری ادھر اب ہم چونکہ وائی میں انکریمنٹ کر چکے ہیں تو وائی اور ایکس کی ویلیو جو ہے وہ 2 ہو چکی ہے، ٹھیک ہے. اب ہم جب ڈیکریمنٹ کریں گے تو ان کی یہ اپڈیٹڈ ویلیوز میں سے یہ ڈیکریمنٹ ہوگا، یعنی 2 ویلیوز میں سے ہوگا. اب ایکس بھی 2 ہے اور وائی بھی 2 ہے، تو جب ڈیکریمنٹ ہوگا پہلے ڈیکریمنٹ ہو جائے گا، یعنی وائی کی ویلیو 2 تھی تو وہ 1 ہو جائے گی، اور پھر وہ 1 ویلیو جو ہے وہ اس ایکس کو اسائن ہو جائے گی، ٹھیک ہے. تو جب ہم ڈسپلے کریں گے یعنی سی آؤٹ کروائیں گے اس اسٹیٹمنٹ سے، تو ہمارے پاس ڈسپلے کیا ہوگا آؤٹ پٹ اسکرین کے اوپر 1 اینڈ 1. اب ہم دیکھتے ہیں کہ پوسٹ فکس موڈ میں کیا ہوگا. ویلیو پلس پلس اینڈ ویلیو مائنس مائنس ریٹرن دا اولڈ ویلیو آف دا ویریبل دین انکریمنٹ اور ڈیکریمنٹ دا ویریبل. تو جب ہم پوسٹ فکس موڈ کو یوز کریں گے تو ویلیو جو اولڈ ویلیو ہے یعنی ہماری ویریبل کی، وہ ہمیں ریٹرن ہو جائے گی پہلے، بعد میں انکریمنٹ یا ڈیکریمنٹ یوز ہوگا. سیم وہی ادھر بات لکھی گئی ہے کہ it return the old value of the variable that is used in any other operations within the same statement. ٹھیک ہے، تو پرانی ویلیو اولڈ ویلیو کو، یعنی آپ ہم اس کو پریویس ویلیو بھی کہہ سکتے ہیں کہ ویریبل کی وہی ریٹرن ہو جائے گی، اور پھر اس میں ڈیکریمنٹ یا انکریمنٹ ہو جائے گا، اور وہ دوسری اسٹیٹمنٹس کے اندر ہم آپریشنس کے اندر یوز کر سکتے ہیں. ایگزامپل کے ذریعے اس کو دیکھتے ہیں. انٹ وہی سیم ایگزامپل دوبارہ جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں، لیکن اب ہم پری فکس کی بجائے پوسٹ فکس کو یوز کریں. ٹھیک ہے، ویریبل وہی ہے، انٹیجر ٹائپ وہی ہے ہماری، ٹھیک ہے، اور سیم ویلیو رکھی گئی ایکس اور وائی کی 1 ویلیو. اب ایکس از ایکول ٹو جب وائی پلس پلس کیا تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ وائی پلس پلس کیا ریٹرن کرے گا، وہ 1 ہی ریٹرن کرے گا. تو ایکس کی ویلیو کیا ہو جائے گی، 1 ہو جائے گی، لیکن اب وائی میں انکریمنٹ ہو گیا اور وائی جو ہے وہ 2 پہ چلا گیا. ایکس کی ویلیو وہی رہے گی، کیوں؟ وائی میں جو انکریمنٹ ہو رہا ہے وہ پوسٹ فکس ہو رہا ہے، وہ بعد میں ہو رہا ہے. ایکس کی ویلیو وہی رہے گی پرانی، وائی کی ویلیو کیا ہو جائے گی، وہ انکریمنٹ ہو جائے گی. جب ہم سی آؤٹ کروائیں گے تو ایکس جو ہے وہ 1 پرنٹ کرے گا اور وائی اس کی جگہ 2 پرنٹ ہوگا. ٹھیک ہے، اب یہی اگر ہم انہی ویلیوز کو جب ہم ڈیکریمنٹ کے لیے یوز کرتے ہیں، اب ہمارے پاس ایکس جو ہے وہ کیا ہے جی، وہ 1 تھا ہمارے پاس، ٹھیک ہے، اور وائی ہمارے پاس 2 تھا. جب ہم ڈیکریمنٹ اس میں کریں گے، وائی مائنس مائنس لکھیں گے تو وائی کی ویلیو ایکس کو اسائن ہو گئی، یعنی وائی کیا تھا ہمارے پاس، وہ 2 تھا. اب ایکس جو ہے وہ 2 ہو گیا، ٹھیک ہے، اور وائی کیا ہو جائے گا، وائی میں چونکہ ڈیکریمنٹ ہم کروا رہے ہیں پوسٹ فکس موڈ کے اندر، تو وائی جو ہے وہ 1 ہو جائے گا. جب ڈسپلے کروائیں گے تو 2 اینڈ 1 ڈسپلے ہو جائے گا ہماری آؤٹ پٹ اسکرین کے اوپر. یہ 2 موڈز جو آج ہم نے پڑھے، یہ چونکہ آپ کے لوپس کے اندر اب یوز ہونے ہیں، اس لیے پہلے ان کو ڈسکس کرنا زیادہ ضروری تھا. ان کے بارے میں مزید ہم تھوڑی انفارمیشن گین کرتے ہیں کہ اٹ کین بی یوزڈ ان ارتھمیٹک ایکسپریشنز. آپ یہ دیکھیں ایک رزلٹ ایک ویریبل ہے، اس کو جو ویلیو دی گئی وہ کیا دی گئی جی، نمبر 1، اس میں پوسٹ فکس ہو رہا ہے، پھر پلس نمبر 2 میں
प्री फिक्स हो रहा है, ठीक है। प्री फिक्स डिक्रीमेंट नंबर 2 में हो रहा है और पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट नंबर 1 में हो रहा है। उन दोनों वैल्यूज़ को जब प्लस करवा रहे हैं तो वो उसकी वैल्यू रिजल्ट में सेव हो रही है। लेकिन ये तरीकाकार तो ठीक है, जो इधर तरीकाकार लिखा गया है कि रिजल्ट इज इक्वल टू num1 प्लस num2 और उसके साथ हम जो है वो इंक्रीमेंट पोस्ट फिक्स का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो ये इलीगल स्टेटमेंट हो जाएगी। इस तरह आप नहीं कर सकते, ठीक है। अब एक तीसरी कंडीशन आ जाती है कि अगर हम इसको इफ़ कंडीशन के साथ यूज़ कर रहे हैं, इफ़ इंटू प्लस प्लस नम, ठीक है, नंबर है, एक वेरिएबल है, उसका नेम नम रखा गया, उसमें प्री फिक्स इंक्रीमेंट हो रहा है, उसकी वैल्यू ग्रेटर देन है लिमिट वेरिएबल से, तो ये तरीकाकार भी ठीक है। इस तरह भी आप ये लिख सकते हैं। तो ये कुछ कंडीशंस आपको दिखाई गई कि आप जो है वो किस तरह यूज़ कर सकते हैं इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स को। तो लूप्स हमारा जो मेन टॉपिक है, इंशाल्लाह उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह देखेंगे उसके बारे में। सो स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।